حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم بطور میراث کے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے شرم دلائی ہے، اس طبقے کو پہلے بیان کیا، حالانکہ بیان بظاہر انسان کہتا ہے کہ پہلے اچھے کا ہوتا، پھر درمیانے کا ہوتا، پھر آخر میں برے کا ہوتا، مگر اللہ نے الٹ کر کے پہلے ان کا تذکرہ کیا تاکہ ان کو شرم آئے کہ ہم تو تم سے پیار کرنا چاہتے ہیں اور تم دیکھو کدھر منہ اٹھا کے پھرتے ہو۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بڑا ظالم ہے یہ طبقہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت بھی چھوڑی اور اس کے احکامات پہ عمل بھی چھوڑ دیا، بڑا ظالم طبقہ ہے یہ۔ اور اگر یہ رجوع کر لے، توبہ کر لے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دے، قرآن سے اپنی محبت اور تعلق مضبوط کر لے، تو فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں معافی ہو جائے گی، یہ بھی ہمارے خاص طبقے میں آ جائیں گے۔ تو آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ یہ درمیانہ ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر ہیں، کبھی تلاوت کر لی کبھی نہ کی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں اکثریت انہی کی ہے، کبھی تلاوت کر لی، کبھی موج میں آئے تو کوئی 2 سپارے پڑھ لیے، نہ موج میں آئے تو کئی مہینے نہ کھولا۔ یہ درمیانہ طبقہ ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، فرمایا یہ درمیانہ ہے۔ اور آگے فرمایا جو تیسرا طبقہ سب سے آگے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فرمایا کہ جو خیرات میں نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والا ہے، جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کیا ہے کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا، اور فرمایا یہ ہے سب سے کامیاب طبقہ۔ اب امت میں پہلا طبقہ وہ تھا حضرات صحابہ کرام کا، جنہوں نے قرآن سے رشتہ مضبوط کیا۔ اس وقت بھی زمانے کا کلچر تھا، اس وقت بھی زمانے کی تہذیب تھی، اس وقت بھی رسومات زمانہ جاہلیت کی خرافات تھیں، مگر انہوں نے سب کو چھوڑا اور قرآن کے احکامات پہ عمل کیا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ان کو سب سے اعلیٰ طبقہ کہا، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ سب سے اعلیٰ طبقہ، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما، سب کو ہو آمین۔ تو فرمایا جو متوسط طبقہ ہے یہ بھی مل جائے گا اس کے ساتھ، لیکن جو ظالم طبقہ ہے جب تک یہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرے گا، جب تک یہ قرآن سے اپنا لگاؤ پیدا نہیں کرے گا، تو فرمایا اس وقت تک یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کر رہا۔ ہاں جب یہ بھی قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں اور اس کے احکامات پہ عمل کی کوشش میں لگ جائیں اور اس سے اپنی محبت اور تعلق بنا لیں، تو فرمایا پھر یہ ظالم نہیں رہے گا، فرمایا یہ بھی پھر جنتی طبقے میں داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کریم نے اس امت کو اونچا کیا ہے، اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں قرآن کریم نے جو بھی قرآن کے دامن سے چمٹتا ہے قرآن اس کو اونچا کرتا ہے۔ یا آپ میرے ہاتھ میں دیکھیں کیا ہے، رومال ہے، کپڑا ہے، ہیں جی، دیکھ لیں، جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اب اس کا چہرہ بھی صاف کر رہا ہوں، ناک بھی صاف کر رہا ہوں، اب اسی اگر رومال کو دھو کر صاف کر کے قرآن کا غلاف بنا دوں، پھر کیا کریں گے؟ سینے سے لگاؤں گا، پھر کیا کریں گے؟ چوموں گا، پھر کیا کریں گے؟ آنکھوں کو لگاؤں گا۔ کیوں بھئی؟ کپڑا تو وہی ہے، اب اس میں کیا تبدیلی آ گئی؟ آپ کہیں گے اب یہ قرآن کا غلاف بن گیا، قرآن کے دامن سے چمٹ گیا۔ جس طرح قرآن کا احترام ہے، جو چیز قرآن کے ساتھ چمٹی ہے اس کا بھی احترام ہے۔ اگر ایک بے جان کپڑا قرآن کے دامن سے چمٹ جائے تو وہ اتنا اونچا مقام پا جاتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر تو قرآن کے دامن سے چمٹ جائے تو کتنا اونچا مقام پا جائے۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن کریم خود بھی بلند ہے اور جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، تو میں انہیں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے احسانات ہر باپ کے اولاد پہ ہزاروں ہیں، مگر میں آپ کا جس احسان پہ سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عالم دین بنایا ہے۔ آپ مجھے دنیا کا علوم پڑھاتے، میں کبھی آپ کا شکریہ ادا نہ کرتا، ہیں جی، وہ کیا ہے؟ وہ تو کمانے کا ہنر ہے، ایک فن ہے۔ علم تو یہ ہے
میری والدہ صاحبہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، قرآن کریم کا حفظ کرانا یہ میری والدہ کی بہت خاص کوشش تھی، باوجود اس کے پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے کہتی سبق سناؤ، کہاں سے شروع کیا، انگلی رکھ کے بتاؤ، پھر وہاں سے، تو میں اس ڈر سے یاد کر لیتا کہ اماں نے سننا ہے۔ تو ان کا خاص اس کے اندر محنت ہے میرے حافظ قرآن بنانے میں۔ تو میں جب تک قرآن پڑھتا رہوں گا، میں دعا کروں یا نہ کروں، نیت کروں یا نہ کروں، جتنا ثواب مجھے ملے گا میرے اساتذہ کو ملے گا، برابر کا والدہ صاحبہ کو بھی ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا اگر آفیسر نہیں لگا تو مجھے کوئی اس پہ افسوس نہیں ہے، لیکن خوشی اس بات پہ ہے اگر کوئی آفیسر بھی ہے میرے بیٹے کے پیچھے جب کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو پیچھے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، ہے؟ تو فرمایا دیکھو جتنا مرضی بڑا کوئی سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، کچھ بھی ہے، اور حافظ قرآن بے شک غریب سے غریب ہے، مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا، اور وہ سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ کیوں جی؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب